تو معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب، پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کی لائیو کالز ہوں گی، میرے جوابات ہوں گے، اور کل کا پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ جو ایک بہت بڑا پلانٹ چینج ہو رہا ہے، اس کے افیکٹ آپ لوگوں پہ کیا ہوں گے وہ بتاؤں گا اور کچھ دکھاؤں گا آپ کو، تو کل کا پروگرام بالکل مس نہ کریے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو ہلو ہیلو جی خاتون فرمائیے گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میں آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے، آپ اپنی 17 تاریخ۔ نومبر۔ کون سے نومبر؟ 17 نومبر 17 نومبر 1987۔ 1987۔ آپ کتنے بجے پیدا ہوئی؟ 8 بجے، رات 8 بجے۔ رات 8 بجے۔ اور آپ پیدا کراچی؟ کراچی۔ اچھا اچھا اچھا، آپ بڑے اطمینان سے بات کریں، مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ بڑی ایکسائٹیڈ ہوئی ہوئی ہیں۔ نہیں نہیں، آپ کی آواز۔ اچھا خاتون، یہ آ گیا آپ کا ہاروسکوپ، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ خاتون یہ بتائیے گا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو آپ کا ذائچہ ہے، اس کے حساب سے 2018 کے بعد سے آپ کی زندگی میں ڈیفیکلٹیاں، پرابلم، پریشانیاں آنی چاہیے۔ آپ مجھ سے متفق ہیں یا مجھ سے ڈس ایگری کرتی ہیں؟ ہلو ہلو جی بس، جی ٹھیک ہے، بس اتنا نہیں، بس نہیں، میں اتنے کی بات نہیں کر رہا، یہ وہ دور ہے جہاں سے ذرا سا پرابلم شروع ہوا۔ اچھا، آپ کو اللہ تعالیٰ میرے پنٹن پاک کے صدقے سب کرم کرے گا، صرف ایک تھوڑا سا آپ کا شادی کے خانے میں ذرا سا پرابلم ہوا ہے میری بہن، آپ سن رہی ہیں میری بات؟ اس میں یہ دیکھیں، اس کو اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس کو ہمارے زبان میں کہا جاتا ہے گرو چنڈال یوگ۔ یہ کیا کرتا ہے؟ آدمی کی یا تو غیروں میں شادی ہوتی ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو زندگی کے بعد ذرا سی تھوڑی سی ہم آہنگی کا فقدان ہو جاتا ہے۔ اب اس ذائچے کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا کرم کرے۔ اس میں سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ یہ کہ آپ کو عزت و وقار اللہ کے حکم سے ہمیشہ ملے گا، دنیا میں جہاں بھی رہیں گی ڈگنیٹی کے ساتھ رہیں گی، اور سب سے اچھی بات آپ کے لیے اب میں جو بولنے لگا ہوں وہ یہ بولنے لگا ہوں کہ بحکم اللہ میرے پنٹن پاک کے صدقے آپ کا اچھا ٹائم اس ہی اگلے مہینے سے شروع ہو رہا ہے، جہاں آپ کی چیزیں بہتر ہونے لگیں گی۔ اور ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے خاتون ہر ہفتے کے دن ناریل ہوتا ہے، کوکونٹ، اس کے 8 سلائسز دے دیں، اور ہر جمعرات کے دن آدھا کلو، 1 پاؤ، جو آپ کی استطاعت ہے، استطاعت تو نظر آ رہی ہے، پیلے بیسن کے لڈو اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے، اور آپ سمپل پڑھیں، اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 200 مرتبہ مکمل استغفار، اور 200 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پرابلم ہمیشہ حل کر دے گا۔ بہت شکریہ میری بہن جی۔ کالر سے بات کرائے گا۔ ہلو جی ہلو، وعلیکم جی وعلیکم السلام، خاتون فرمائیے۔ جی مجھے بیٹی کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ آپ بیٹی کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے۔ جی 16 مارچ 2016۔ 16 مارچ، ایک سیکنڈ خاتون، فیڈ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ 16 مارچ 2016، اور صبح کتنے بجے؟ صبح 9:34۔ 9:34۔ اور کہاں پیدا ہوئی آپ کی صاحبزادی؟ یہ جرمنی، ہیمبرگ جرمنی۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے، کیونکہ اوورسیز ہے تو مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ جرمنی۔ اگر ظاہر ہے آپ ہی کی بیٹی ہے تو بہت اچھی، لیکن یہ تو بہت ضدی اور بہت زیادہ اسٹبن لڑکی ہونی چاہیے۔ ہلو جی میں سن رہی ہوں۔ ہاں، بہت اسٹبن ہونی چاہیے اور انتہائی موڈی۔ اگر اس کا دل نہیں چاہے گا نا اور اس کا مزاج نہیں چاہے گا
تو یہ کسی کے باپ کی نہیں سنے گی، یہ کرے گی وہی جو اس کا اپنا دماغ اور اپنا ذہن کہے گا۔ اور ابھی جو اس کا ٹائم چل رہا ہے نا خاتون، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ آپ کہہ لیں کیا کہنا چاہیے 2020 کے بعد سے یہ ذرا اس کا آپ کو دھیان رکھنے والا ٹائم ہے۔ آپ سن رہی ہیں میری بات؟ جی 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 میں سن رہی ہوں۔ نمبر 2، نمبر 1 اس کی صحت، اس کا خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ نمبر 2 اس کی ایجوکیشن پہ سپرویژن رکھیے گا۔ ان 2 چیزوں میں لاپرواہی نہ برتیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے آگے چل کے چیزیں خدا نخواستہ خراب ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا، ابھی بچی چھوٹی ہے، آپ اس کی والدہ ہیں، اس کو وائٹ کلر، یلو کلر اور آپ کا ریڈ کلر اور چوتھا بلو کلر، یہ میکسیمم اوائڈ کیجئے گا اس کے اوپر، کہ اس کے اوپر یہ رنگ نہ آئے پہننے کے کپڑوں میں۔ اور میں آپ کو صدقے بتاتا ہوں، آپ نوٹ کریں اسکرین پہ، یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں۔ آپ نے ہر پیر کو 1 پاؤ کچے چاول اللہ تعالیٰ کے نام پہ اس کا ہاتھ لگوا کے دینا ہے۔ ہر جمعرات کو 1 پاؤ بیسن کے لڈو کسی بھی غریب مسلمان کو دے دیجئے۔ اور دوسرا، ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالی دال اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے۔ ہر منگل کو 1 پاؤ لال مسور کی دال اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے۔ دوسرا خاتون، ایک کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ، درمیان میں 104 مرتبہ آپ پڑھیں گی، یا رؤوف ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، اور اس کے بعد 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، اللہ آپ کا بھلا کرے، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قریش، یہ پڑھ کے اس پہ پھونک دیجئے گا۔ اللہ نے چاہا اس کے مزاج میں بھی تبدیلی آئے گی، اس کی صحت بھی بہتر ہوگی اور اس کی تمام چیزیں بہتر ہونے لگیں گی۔ بہت شکریہ خاتون جی۔ کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا۔ جی میرا بیٹا ہے، وہ اس کی عمر وہ نا 2011 خاتون مہینہ اور تاریخ؟ 20 مئی 20 مئی 2011 20 مئی بروز جمعہ جی۔ کتنے بجے؟ صبح فجر 4 بجے، اور ملتان شریف ہے، عثمان اس کا نام ہے، اور نا وہ ذہن کا ذرا کچھ میں دیکھنا۔ اچھا خاتون، آپ ہولڈ پہ رہیے، میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے آنے کے بعد آپ سے گفتگو دوبارہ کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ایک بریک۔ ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور خاتون، یہ جو آپ کا بچہ ہے یہ بہت اچھا بچہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس کے ساتھ نا ایک آپ یہ کہہ لیں عجیب سا اس کا کچھ نظرات ایسی بن رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کے ساتھ چیزیں بھنگ ہوئی ہوئی ہیں۔ اب یہ بتائیے، کیا اس کے دماغ، ہلو ہیں یہ لائن پہ؟ جی جی جی۔ یہ اس کے دماغ کا جو پورشن ہے اس میں اللہ نہ کرے کوئی پانی بھرا ہوا یا پراپر گروتھ نہیں ہو اس کے گلینڈ کی؟ جی میں نے ڈاکٹر سر یہ نا اس کو فالج ہو گیا ہے، میرے بچے کو 9 سال کا 10 سال کے فالج ہو گیا، اور ذہن میں بھی اس کے اثر ہے، یہ پڑھتا نہیں ہے۔ میں نے یہ دیکھنا میرا بچہ پڑھ سکتا ہے، آنے والے وقتوں میں میرا بچہ اچھا رہے گا، کیونکہ میری ایک ہی اولاد ہے۔ نہیں، ایک بات بتائیے، اتنی سی عمر میں تو فالج نہیں ہوتا، 9 سال کی عمر میں؟ خیر بہرحال اس کو ہوا ہے۔ اچھا، اللہ ڈاکٹر بھی پریشان تھے، وہ کہہ رہے تھے اس عمر میں ہم نے پہلا کیس دیکھا ہے۔ نہیں، یہ تو لگتا ہے کہ اس کے دماغی طور پہ وہ تو پیدائش میں لگتا ہے، لیکن اس کا ریزن اللہ فالج بنا، خیر میرا رب بہتر ہے۔ دیکھیں یہ بالکل بہتری کی طرف آئے گا۔ اب آپ نے اس کا کیا کرنا ہے، آج کے بعد اس کو بلیک بلو کلر بالکل نہ پہنائیے گا، قطعی پرہیز کرائیں۔ دوسرا، اب یہ ہیں عجیب ٹوٹکے، لیکن بہرحال یہ میری نالج کے اندر جو میری اسٹرالوجی ہے اس میں یہ چیزیں یہ نہیں ہوتی خاتون، یہ روٹی جو ہم کھاتے ہیں گھر میں، ایک روٹی روزانہ 8 ٹکڑے کر کے کسی بھی سالن میں ڈپ کریں اور اس بچے کا ہاتھ لگوائیں، اور یہ جو کوے نہیں اڑ رہے ہوتے ان کو دیجئے۔ ایک کام یہ کریے، اور ہفتے کے دن جیسے آج ہفتہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اس کو اردو میں کہتے ہیں تخم ریحاں اور پنجابی میں کہتے ہیں تخم ملنگا۔
یہ جو نہیں ہوتا پانی میں ڈالتے ہیں شربت کے اندر تو کالے کالے پھول جاتے ہیں، بیزل سیڈ جسے کہا جاتا ہے، تو یہ تخم ملنگا کو پانی میں ڈال کر، اب دیکھیں اللہ کے عجیب عجیب، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ دودھ میں، یہ خاص طور پہ دودھ میں تخم ریحاں ڈال کے اس کے ہاتھ لگوا کے اللہ کے نام پہ روزانہ کسی ایک غریب کو دیں، گلاس دودھ کا، یہ چیز ایک یہ کام کریں۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ، درمیان میں 104 مرتبہ آپ پڑھیں گی اللہ شافی، اللہ کافی، یا حفیظو، یا سلامو، یا رحمانو، یا رحیمو۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ شمس، 1 مرتبہ سورہ رحمان، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس کے جو دماغ کی طرف ہے یا کانوں میں پھونک دیں یا اس جگہ جہاں پہ فالج کا اثر ہوا ہے وہاں پھونکیں۔ انشاءاللہ العزیز مجھے اپنے رب پہ اندھا اعتماد ہے، میرے اللہ کے حکم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے اس کی یہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں شفا محسوس ہوگی۔ باقی جو میڈیکل کا علاج جو ڈاکٹر کہتے ہیں وہ ضرور کرائیں، علاج کرانا سنت ہے، یہ میں آپ کو ایسٹرولوجیکل اور ایک مذہبی لحاظ سے ایک آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، باقی کرنے والا۔ اور بلیک اور بلو اس کے اوپر قطعی نہ ڈالیے گا، یہ خاص طور پہ خیال رکھیے۔ بہت شکریہ خاتون، اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو صحت کاملہ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو ہلو ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے خاتون۔ جی میں اپنے ہسبینڈ کے لیے پوچھنا ہے، ان کی 8 جون 1974، 8 جون 1974، اور ٹائم آف برتھ صبح 8 بجے لاہور شہر میں۔ صبح 8 بجے، اور آپ نے فرمایا شہر لاہور۔ جی ابھی آپ لاہور سے 3 بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹے کی امید، اور اس کے علاوہ حالات ہی چھٹ ہوتے ہیں، دیکھیں مشکلات ہوتا ہے، ہر کام میں کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکلات حل کرے گا آپ کی۔ دیکھیں اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر علمی لحاظ سے آپ پوچھتی ہیں تو بیٹے کے امکانات کم ہیں۔ خیر مایوس اللہ سے کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں خاتون، اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے رہا ہے تو وہ رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے بیٹا پیدا ہونے کے بعد کیا سچویشن بن جائے، کیا ایسے حالات ہو جائیں کہ باپ کی لیے کوئی مشکل ہو جائے، اس چیز پہ ذرا غور کیجئے گا۔ میں اس کو زیادہ کھول کے نہیں بیان کر رہا، مگر پھر بھی حق ہے آپ کا مانگنا۔ آپ ایک کام کیجئے، آپ لاہور میں رہتی ہیں خاتون؟ جی نہیں، ہم فیصلہ آباد کے لیے۔ فیصل آباد میں رہتی ہیں۔ آپ ایک کام کیجئے گا، اگر لاہور میں رہتی تو میں بی بی پاک دامن رحمہ اللہ کے مزار پہ بھیجتا، لیکن آپ جائیے گا صوفی برکت رحمت اللہ علیہ جنہوں نے قرآن محل بنایا، ان کی قبر مبارک پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس ولی اللہ کے صدقے، اگر میری یہ خواہش جو میں اللہ آپ سے دعا مانگ رہی ہوں اس میں میرے لیے اگر بہتری ہے تو یہ مجھ کو عطا کر دے، تو اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا خاتون۔ اور آپ ویسے جہاں تک مالی مشکلات کا تعلق ہے تو یقین رکھیے جو رازق ہے اس سے بہتر آپ کو رزق پہچاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے انداز ہوتے ہیں، کسی کو اللہ کم، کسی کو تھوڑا، کسی کو بہت تھوڑا، کسی کو بہت کچھ دے دیتا ہے۔ تو اس کے لیے آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں آپ 3 مرتبہ، اور درمیان میں بعد نماز ظہر 300 مرتبہ مکمل استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پنجتن پاک کے صدقے رزق سے، حلال رزق سے بہرہ مند کرے اور آپ کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل کرے۔ بہت شکریہ خاتون، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو ہلو، نہیں آواز نہیں کنیکٹ ہو رہی۔ ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا۔ جی 8 مئی 8 مئی 2004، 2004، چنیوٹ، نہیں ٹائم 6:30 بجے، صبح 6:30، صبح 6:30، اور چنیوٹ سے
चलिए 1 सेकंड दीजिए। ये मुझे बताइएगा कि मैं अपनी तालीम कंटिन्यू कर सकती हूँ? लेट मी चेक, देखने दें बेटा मुझे। बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन ये है कि थोड़े से ब्रेक आएंगे बीच में, उसके कुछ रीज़न है। अब मैं आपको एक, बेटा आप गौर से सुनिएगा। एक तो 3 चीज़ें कर लीजिए मेरे कहने पे, अल्लाह ताला आपकी तालीम में बेहतरी कर देगा। आप स्क्रीन पे सुनिए। एक तो हर जुमेरात के दिन 1 पाव बेसन के लड्डू अल्लाह के नाम पे किसी को दे दें। हर मंगल के दिन गाय के गोश्त की छोटी छोटी 9 हड्डियाँ लें, छोटी ले लें, अपने जिस्म से लगाएं और आवारा कुत्तों को डाल दें। तीसरा काम आपने क्या करना है, कोई भी मुखन्नस जिनको ट्रांसजेंडर कहा जाता है, और वो ज़रा अच्छा लफ्ज़ नहीं है, बाजारी लफ्ज़ है, जिन बेचारों को हिजड़े के लफ्ज़ से कहा जाता है, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ खैरात दिया करें। और एक काम और करें, हरी हरी चूड़ियाँ होती हैं ना शीशे की, ये 5-5 चूड़ियाँ अपनी कलाइयों में पहन लीजिएगा। अब ये तो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ दी। अब आपने एक काम क्या करना है, आपने पढ़ना है अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 5 मरतबा, दरमियान में 104 मरतबा, या अलीमो या खबीरो या नाफियो या रहमानो या रहीमो, 5 मरतबा सूरह फातिहा, 5 मरतबा सूरह इखलास, 5 मरतबा सूरह अलम नशरा और 50 मरतबा रब्बे ज़िदनी पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए बेहतरी करेगा। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स दोबारा लेता हूँ। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है। अच्छा, मैं पहले ब्रेक में बोलना भूल गया था, आपके स्क्रीन के ऊपर टिकर चल रहा होगा जिसको ज़ुबान आम में कहा जाता है, पट्टी चल रही होगी जिस पर लिखा हुआ होगा कि मेरी सोशल मीडिया पे कोई कनेक्टिविटी नहीं। और मैं हमेशा कहता हूँ, ना मैं फेसबुक पे हूँ, ना इंस्टाग्राम पे हूँ, ना लिंक्डइन पे हूँ, ना मतलब मेरे नाम से लोगों ने हत्ता के फेक यूट्यूब चैनल भी बनाए हुए, वो भी सब झूठ है। तो उस पर कतई अप्रोच ना करें, वो फ्रॉड है और धोखेबाज है। हर प्रोग्राम के आखिर में बताता हूँ आप कहाँ अप्रोच कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ थी। और कल का प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा, वरना यू विल मिस अ लॉट, बहुत कुछ मिस करेंगे आप, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। तो कॉलर से बात कराइएगा। हेलो, कल सुबह 10 बजे। हेलो जी, वालेकुम सलाम बीबी, फरमाइएगा। जी, मैंने अपने कज़न के बारे में पूछना था। खातून थोड़ा सा अपनी आवाज़ की पिच को बुलंद कीजिएगा। जी, मैंने अपने कज़न के बारे में पूछना जी था। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, 16 सितंबर 2009 2009। गुजरावाड़ा में पैदा हुआ था। टाइम तो बताइए ना। टाइम रात 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद तो अगले 12 तक 12 घंटे मेरी बहन मैं कहाँ डालूंगा। नहीं, आई एम सॉरी। देखें, ये काम ना कराइए मुझसे, मैं इस काम का डेड अगेंस्ट हूँ। डेट ऑफ बर्थ ली, नाम बता दिया, ज़रा बताइएगा। मैं अभी 10 चीज़ें ठोक दूंगा जो आपको मैच भी कर देंगी, लेकिन मेरा अंदर से मुतमईन नहीं हूँगा मैं, क्योंकि ये गलत चीज़ है। टाइम ऑफ बर्थ आता है तो उसको स्पेसिफाई करता है, चीज़ों को क्लियर करता है। तो टाइम ऑफ बर्थ दें तो फिर मैं बेहतर बना सकूंगा नेक्स्ट टाइम से। जो दूसरे कॉलर को कनेक्ट कीजिएगा। हेलो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जनाब, फरमाइएगा। अच्छा उमन भाई, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/6/1980। सर, आप तो इस वक्त स्क्रीन पे ना कोई आपको देख रहा है, आप खुल के बोले, आप बहुत विस्पर में बोल रहे हैं। आपने क्या? मेरी उम्र है 1960, 16/6/1980। 16 जून 1960 नहीं, 1980। 1980। और आप कितने बजे पैदा हुए? एक्चुअली मॉर्निंग 8:45। 8:45। और कहाँ पैदा हुए आप? मैं दुबई में पैदा हुआ हूँ और अभी दुबई में मैं इंडियन हूँ। अच्छा, आप इंडियन है, तो वाह यार, बड़ी बात है, आपकी कॉल कनेक्ट हो गई। यहाँ हमारे पास मेरी वाइफ कराची से है। अच्छा, इसलिए। हाँ। इंडिया में आप पैदा भी दुबई में हुए? जी हाँ, दुबई में। अच्छा, तो फिर यूएई, तो फिर कहाँ से आप इंडियन हो गए? आप तो पक्के वो एमिरेट्स लोकल। जी हाँ। क्या आपका इसमें ग्रामी क्या है नाम? जी, मेरा एक्चुअली नाम मोहम्मद नूरुद्दीन खान। चले, बहरहाल चलें, कोई मसला नहीं। अब ये बताइए नूर भाई, अगर मैं आपने ज़िंदगी में
بے پناہ پیسہ کمائیں گے اور بے پناہ گوائیں گے. سن رہے ہیں؟ گوا رہا ہوں. صحیح بات ہے آدمی. اور آپ کو زندگی میں جتنے لوگ پارٹنر اور دوست کی شکل میں ملیں گے، نمبر 1 بدنیت اور کمینے. جھٹکے. اپنے لوگوں سے آپ کو دغا ملے گا، اپنے لوگوں سے آپ کو پنوتیاں ملیں گی. اور میں دیکھیں یہ اس وقت ایک پتہ ہے کیا، آپ نور بھائی ہیں اس وقت لائن پہ؟ جی 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 جی. ایک تو آپ نا فوکسنگ کی آپ میں کمی ہے. آپ جب ایک چیز سوچ لیں نا تو اس کو پورا پائے تکمیل تک پہنچائیں. اپنی چیزوں کو ڈی فوکس نہ کیا کریں اور سوچ کو ڈسٹارٹ نہ کیا کریں. اور ابھی جو آپ کا ٹائم چل رہا ہے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا کافی پلانٹ اس وقت، جسے اردو میں بولوں ہندی میں بولوں آپ سے؟ نہیں آپ جیسا بھی اردو میں بولے میں سمجھ میں آتا ہے. اردو میں سمجھ میں آتا ہے. صحیح. آپ کو خاص طور پر یہ جو ٹائم ابھی چل رہا ہے بہت احتیاط سے گزارنا ہے. اور زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ، زمین اور کمین، ان 2 چیزوں سے ہمیشہ دور رہیے گا، ورنہ بڑے جھٹکے لگیں گے آپ کو. اور ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے میرے پنچن پاک کے صدقے. آپ نے جو بولا پراپرٹی کہ میرا بزنس ہی ہے. لو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں زمین سے اور کمین سے دور رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میرا بزنس ہی وہی ہے. یہ تو پھر انفارچونیٹ ہو گیا. آپ کو کرنا چاہیے تھا یا تو پھر ایک بزنس میں آپ پتہ ہے کیا، ادھر مکان لیا ادھر فوراً بیچ دیا. اگر آپ زیرو گراؤنڈ سے کنسٹرکشن کرنا شروع کریں گے تو آپ کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا. چیٹ ہو جائیں گے یا چیزیں ابینس میں چلی جائیں گی، پینڈنگ میں چلی جائیں گی، دھوکے ہو جائیں گے. اس کے بجائے آپ کریں لاجسٹک کا کام، کیمیکل کا کام، میڈیسن کا کام، تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت عنایت کرے گا. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں تو یوٹیوب پہ سن لیجئے گا، خیر دبئی میں تو آ رہا ہوتا ہے AR بھائی. تو آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے بھائی، ہر ہفتے کے دن ایوری سیٹرڈے، آج سیٹرڈے، آدھا کلو کالی دال اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے. مسلمان ہونا شرط ہے اس کے لیے. دوسرا آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ واللہ خیر الرازقین، 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا رحمانو ارحمنی. اگر بائی دا وے آپ مس بھی ہو جائیں اور 9 مرتبہ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ، یہ روزانہ کا وظیفہ بنائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر پنجتن پاک کے صدقے کرم کرے گا. اور دوسری چیز کیا میں بول رہا تھا، اور اگر بائی دا وے کوئی کسی کو لکھنے میں کوئی مسنگ ہو جائے تو ابھی ARY ڈیجیٹل 1-8 گھنٹے میں یہ اپلوڈ کر دے گا اپنی ویب سائٹ پہ، تو وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا پروگرام، تاکہ کوئی چیز اگر بھول گئے تو وہ یوٹیوب پہ چل رہا ہوگا، دوبارہ دیکھ لیجئے گا. دوسری چیز خواتین حضرات، کل پروگرام ضرور دیکھیے گا صبح 10 بجے، کہ جو پلانٹ چینج ہو رہا ہے میں اس کا فیکٹ بتاؤں گا آپ کو اور کچھ چیز دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. میرے رب کو منظور ہوا، کرنے والا میرا اللہ ہے، حتمی کلی ذات میرے اللہ کی ہے. وہ جب چاہتا ہے اپنا کرم کر دیتا ہے، جب نہیں چاہے گا تو کسی کا باپ اس سے کرم نہیں کروا سکتا، اس کی مرضی ہے. تو بس اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. میرا رب پنجتن پاک کے صدقے رحم فرمانے والا ہے. تو ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں، میری سوشل میڈیا پہ جتنی بھی میرے نام سے کوئی ویب سائٹ یا کوئی یوٹیوب چینل یا کوئی انسٹاگرام پہ کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہے، سب فراڈ، فیک، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. اس پہ قطعی اپروچ نہ کریں. مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے. نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو، جیسے ابھی آپ ملاحظہ کریں، کل صبح 10 بجے میں شو کروں گا. اور پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، جہاں میرا آفس ہے، وہ جگہ ہے PC ہوٹل، یعنی ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی. وہاں پہ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. ابھی کرونا کی وجہ سے میں نے بہت لمیٹڈ کیا ہوا ہے، اور لیکن اپائنٹمنٹ چل رہے ہوتے ہیں، آفس ڈیلی کھلتا ہے. تو دوپہر کے 3، اس سے پہلے نہ کال کیجیے گا ورنہ کوئی بھی کال ریسیو نہیں کر رہا ہوگا. اور وہاں کے نمبر ہے جو میرا ڈائریکٹ نمبر ہے، کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، 021-3568-5501. یہ ڈائریکٹ. دوسرا تھرو آپریٹر ہے PC ہوٹل کراچی کا نمبر 021-3568
5021. تو ان دو نمبروں پہ فار پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور کل انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاؤں گا، کچھ دکھاؤں گا بھی. اور بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کہتے ہیں، میں اپنے رب کے حکم سے جو میرا رب ڈالتا ہے دل میں وہ کہہ دیتا ہوں اپنی ایسٹرولوجی کے حساب سے، باقی اس کا ہونا نہ ہونا خالصتاً میرے رب کے ہاتھ میں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، پاکستانی فوج پر، پاکستان کے ہر اس ادارے پر جس پہ پاکستان کی بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی اس ملک کے محب وطن یا جو اس کے لیے اچھا سوچتے ہیں ان کے اوپر اپنا رحم اور کرم فرما، اور میرے رب کائنات جو اس ملک کے لیے برا سوچتے ہیں یا برا چاہتے ہیں ان کو اپنی قہاریت کے ساتھ فنا کر دے. تو باقی اللہ کرم کرنے والا. پنجن باغ کے صدقے ہمایوں محبوب کو کل صبح 10 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ، فی امان اللہ.